بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہمارا گوگل سرچ کنسول۔ گوگل کنسول تو سمجھتے ہیں نا تم لوگ؟ کنسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی بھی آپ کی ٹول یا کوئی بھی آپ کی کوئی ایسا ٹول جس پہ آپ کام کرو اسے کنسول کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور گوگل سرچ کنسول اچھا یہ ایک گوگل کی اپنی یہاں پہ میں لکھ بھی دیتا ہوں۔ پروڈکٹ ہے جو کہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں میکسیمم ویب انسائٹ کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم لوگ مثال کے طور پر بڑے پیمانے پہ جب ہم لوگ جاتے ہیں نا، کوئی بڑے پیمانے پہ SEO کرنی ہو کسی ویب سائٹ کی یا بلاگ کی، اور اس کی ہم لوگوں نے پرفارمنس کو میجر کرنا ہو، ہم لوگوں نے دیکھنا ہو کہ یار اس کی مثال کے طور پر انڈیکسنگ کس طرح ہوتی ہے، یا پھر اس کی اگر مزید تھوڑی سی اسسمنٹ کرنی ہو اپنے ویب سائٹ کی، اس کے لیے ہم لوگ جو ٹول استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے گوگل سرچ کنسول، ٹھیک ہے؟ اچھا اس میں ہمارے پاس سب سے پہلی چیز جو یوز ہوتی ہے نا، اس کے اندر عموماً اس کے کچھ کام کیا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ہوتا ہے، اس کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ پرفارمنس کو میجر کرنا، یہ سب سے پہلا اس کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا پھر اس دوسری چیز یہ ہوتی ہے نا کہ ہم لوگ اس سے HTML کو بھی ویریفائڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تیسری چیز یہ ہوتی ہے ہمارے پاس اس کے اندر کہ ہم لوگ گوگل سرچ کنسول کے ذریعے اگر ہم لوگ مثال کے طور پر HTML کو اپنی ویریفائی نہ کر سکیں، دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے ہم لوگ گوگل اینالیٹکس سے بھی ہم لوگ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک چیز ہو گئی۔ اچھا اس کے علاوہ اس میں ہمارا ایک اور کام ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں انڈیکسنگ۔ یہ سارا کچھ لکھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں سمجھاتا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ صحیح سے سمجھ آ جائے۔ اچھا اس کے بعد ہمارا اس کا کام ہوتا ہے URL انسپیکشن۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے، ادھر میں نے اپنے پاس لکھا ہوا ہے سارا کچھ۔ اچھا پھر ہمارے پاس چیز آتی ہے اس کے اندر سائٹ میپس۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے لنکس، اینڈ پانچویں چیز آتی ہے ہمارے پاس موبائل یوزیبلٹی۔ اچھا ون بائی ون ایک چیز کو پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ گوگل سرچ کنسول ہے مینلی، اس کے ساتھ ہمارا جو مینلی اس پہ جو ہم لوگ کام کرتے ہیں وہ ہمارا جو ویب سائٹ کے انسائٹس ہوتی ہیں اس کو میجر کرتے ہیں، کسی بھی ویب سائٹ کی انسائٹ کو، یعنی کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس کلائنٹ آیا ہے تو وہ آپ کو اپنے ویب سائٹ کی ڈومین تو نہیں دے گا، لیکن اگر آپ نے اس کے لیے ویب سائٹ پہ ایڈ لگانی ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے انسائٹس دیکھنے پڑتے ہیں اس کی، کہ میرے پاس جو اس کے پرفارمنس ریٹ اس ٹائم کیا چل رہا ہے، کتنی ریچ آ رہی ہے اس پہ، کتنے ویوز آ رہے ہیں، کہاں سے ویوز آ رہے ہیں، یا پھر مثال کے طور پر اس کی جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ کہاں کی ہے، کون سا کانٹینٹ اس پہ زیادہ کام کر رہا ہے، کون سا پیج اس پہ زیادہ کام کر رہا ہے۔ تھوڑا سا میں اس کو ڈیفائن کرتا ہوں پیجز کو بھی۔ ویب سائٹ پہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک مین پیج ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سمجھا لیتا ہوں، اور پھر اس میں آگے ہمارے پاس سب پیجز بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب ہم لوگ گوگل سرچ کنسول میں ہم لوگ جاتے ہیں نا تو ہمیں دو قسم کی چیزیں دیتا ہے، ایک ہوتا ہے ڈومین پروفائل اور دوسرا ہوتا ہے میرے پاس URL
پریفکس. ٹھیک ہے. اچھا ڈومین پروفائل اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر ہم لوگ مثال کے طور پر ڈومین پروفائل میں اپنی ڈومین دے دیں, ڈومین مطلب www.xyz.com. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر یہ میں نے دے دی xyz.com, یہ میری ڈومین میں چلی گئی. تو یہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے سیدھا اس کے مین پیج پہ لے جاتا ہے, اور اس کے جتنے بھی سب پیج ہوتے ہیں نا, سب کی پرفارمنس مجھے بتا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری یہ ہوتی ہے میرے پاس URL پریفکس. پریفکس کیا ہوتا ہے؟ میرے پاس مثال کے طور پر ایک ویب پیج ہے, ٹھیک ہے, سوری یہ میرے پاس ایک ڈومین ہے, اور اس پہ میرے پاس مختلف ویب پیجز ہیں, WP1, WP2, WP3, WP4. تھوڑا سا میں مزید ایکسپلین کرتا ہوں. یہ میرے پاس ڈومین ہے, یہ اس میں مختلف پیجز ہیں, ٹھیک ہے نا, 11 بھی ہو سکتے ہیں, 12 بھی ہو سکتے ہیں, 10 بھی ہو سکتے ہیں, 5 بھی ہو سکتے ہیں. میرا پہلا پیج مثال کے طور پر یہ اس کا تعلق ہے زیادہ تر میرے پاس سپورٹس سے, اس کا تعلق ہے میرے پاس ٹیکنالوجی سے, اس کا تعلق ہے میرے پاس ٹرینڈ سے, اس کا تعلق ہے میرے پاس پالیٹکس سے, مثال کے طور پر. ٹھیک ہے, کچھ بھی لے لیتے ہیں اس میں ہم لوگ. اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس سب کی نہیں, جس طرح اس میں تھا پروفائل میں تھا, میں چاہتا ہوں کہ یار مجھے صرف اس پیج کی جو انسائٹس ہیں وہ مجھے چاہیے. تو میں کیا کرتا ہوں, میں پھر آ جاؤں گا اس کے اندر پریفکس کے اندر. میں اس کے اندر اپنی وہ اس ویب پیج کا لنک دوں گا. اب ان دونوں میں ایک فرق ہے. وہ کیا فرق ہے؟ ہم لوگ جب ڈومین پروفائل دیتے ہیں نا, یہ میں آپ کو بتاؤں گا, ادھر لکھا بھی آئے گا ہمارے لیے. جب ہم لوگ ڈومین پروفائل دیتے ہیں نا, تو اس کے اندر ہم لوگ مینشن نہیں کرتے ہیں اس میں کہ HTTPS, ٹھیک ہے, یہ مینشن اس میں نہیں کرتے, لیکن اس کے اندر ہم لوگ HTTPS کو ضروری لازمی مینشن کرتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ جب ہم لوگ اس کے اندر لکھیں گے تو اس کے اندر آپ کی ڈومین اور ڈومین کے سب پیجز سب کی پرفارمنس آ جائے گی. لیکن جب اس کے اندر مینشن کریں گے تو اس کے اندر ہم لوگ اسپیسیفک کر دیں گے کسی ایک خاص ویب پیج کو. سمجھ آ رہی ہے تم لوگوں کو؟ یہ ہمارے پاس سب سے پہلی چیز آتی ہے. اس کے بعد جب ہمیں ایکسیس مل جاتا ہے, پھر اس کے بعد دوسرا سٹیپ آتا ہے میرے پاس HTML ویریفائڈ کا. اچھا ویریفائڈ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ مختلف ہمارے پاس ٹولز ہیں. ورڈ پریس ہے ہمارے پاس, یا پھر جس پہ ہم لوگ ویب سائٹس کو بناتے ہیں, ورڈ پریس ہے. اور کون سے ہیں؟ ہاں ویژول, ہاں ویب سائٹس یہاں پہ بنتی ہیں, ویژول اسٹوڈیو ہے, ٹھیک ہے نا. یہ چلو ہم لوگ فی الحال ایک کو ہی لے لیتے ہیں, ورڈ پریس کو لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ورڈ پریس کے تھرو ہم لوگ اپنی HTML کو کرتے ہیں ویریفائی. HTML کو اس لیے ہم لوگ ویریفائی کرتے ہیں تاکہ ہمیں اپنی ڈومین کا ہمیں ایکسیس مل جائے اور اس کی پرفارمنس کو ہم لوگ وہاں پہ جا کے میجر کر سکیں. ٹھیک ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ اس کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور اس کو ہم لوگ HTML سے ویریفائی کرتے ہیں. اب یہ ویریفائی کس طریقے سے ہوتے ہیں میں پریکٹیکلی کر کے بتاؤں گا, یہ اس طرح بتانے والی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا طریقہ کا, جی اچھا یہ اچھا اس کا جو ویریفیکیشن ہوتی ہے نا, ویریفیکیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز صحیح ہے. ویریفیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سرچ کنسول کے ساتھ اس کو لنک کر دیتے ہو, کنیکٹ کر دیتے ہو, تاکہ آپ کی جتنی بھی پرفارمنس میجرمنٹ ہے وہ ساری کی ساری آپ کے گوگل سرچ کنسول پہ شو ہو جائے. ویریفیکیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو خاص قسم کا ٹک مل جاتا ہے کہ یہ ویب سائٹ آپ کی ٹھیک ہے, لیکن ایکسیس مل جاتا ہے آپ کو پرفارمنس میجر کا. آپ اس سے پرفارمنس کو میجر کر دیتے ہیں, صرف اس چیز کا ایکسیس ملتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی ہو گیا میرے پاس. پھر جب ہم لوگ اپنی ویب سائٹ, اگر ہمیں یہ طریقہ مشکل لگے, دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ گوگل انالیٹکس کے ذریعے بھی ویریفائی کر سکتے ہیں. اچھا گوگل انالیٹکس خود میں ایک دوسری اپلیکیشن ہے, دوسرا پروڈکٹ ہے. اس میں بھی عموماً ہم لوگ یہی کرتے ہیں کہ پرفارمنس کو میجر کرتے ہیں, لیکن اس میں تھوڑے سے اور بھی ٹولز ہیں, وہ انشاءاللہ میں الگ سے سمجھاؤں گا, وہ بھی آپ لوگوں کے ٹاپک میں ہے. ٹھیک ہے.
اچھا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے انڈیکسنگ اینڈ ری انڈیکسنگ. انڈیکس اس کو آسان الفاظ میں اگر میں اس طرح سمجھاؤں نا کہ ہم لوگ اس کو میجر کرتے ہیں کہ میرے کانٹینٹ لوڈنگ اپلوڈنگ میں، اور اس میں لنکس کتنے، اس میں بیک لنکس کتنے، وہ سارا کچھ کام ہمارے پاس انڈیکسنگ میں ہوتا ہے. یا پھر اس طرح میں اور ایک اور چیز، اس میں زیادہ تر کام اس کو اگر میں اس کو دوسری زبان میں کہوں نا تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں گوگل کرالنگ. کس طرح اب میں سمجھاتا ہوں تم لوگوں کو تھوڑا سا آسان کر کے. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ذرا سا آسان سے. میں نے آپ لوگوں کو ایک ٹرم سکھائی تھی اگر یاد ہو، میں نے آپ کو ایک ٹرم سکھائی تھی، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں SERP. ٹھیک ہے، یہ تو سمجھتے ہو نا آپ لوگ. یہ کیا ہے؟ سرچ انجن ریزلٹ پیج. جو آپ کا مین پیج ہوتا ہے وہ آپ کا سرچ انجن ریزلٹ پیج ہوتا ہے. اب ہم لوگ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں. یہ جو ہوتا ہے نا یہ گوگل، اچھا یہ ہماری ایک ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر یہ میری ایک ویب سائٹ ہے، اور یہاں پہ میرے پاس یہ ہے گوگل ٹھیک ہے. اچھا یہ میرے پاس کیا کرتا ہے، یہ میرے پاس میں نے اپنی ویب سائٹ بنا دی. اس کے تحت مثال کے بعد میرے پاس 5 پیجز ہیں، ٹھیک ہے. میں کیا کرتا ہوں، یہ جو آپشن ہے میرے پاس یہ آتا ہے، اس کے اوپر چیک کرتا ہے اور اس کو سارا ریڈ کرتا ہے. مطلب کوئی بھی بندہ آئے گا آپ کی ویب پیج کے اوپر تو نیچے جا رہا ہوگا، ایکچولی وہ کیا وہ اسکرول نہیں کر رہا ہوتا، وہ ہمارے پاس کر رہا ہوتا ہے کرال. اس کو ریڈ کرتا ہے. جتنے پیجز ریڈ کرتا جائے گا تو وہ یہاں پر میجر ہوتے جائیں گے. جتنے زیادہ میجر ہوتے جائیں گے، جتنا زیادہ کرال ہوتا جائے گا میرے پاس آپ کا پیجز، تو اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کے سرچ انجن رزلٹ پیج پہ آپ کی ویب سائٹ آرام سے چڑھ جائے. یہ ہوتا ہے میرے پاس. یہ اس کی آسان ڈیفینیشن ہے گوگل کرالر کی. مطلب کیا، گوگل کرال کرتا ہے آپ کے پیج کو، انڈیکس کو ریڈ کرتا ہے. اور یہ ریڈنگ مینولی بھی ہو سکتی ہے اور ٹولز کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، تاکہ ہم لوگ انسپیکشن کر سکیں، اپنے اس کی انڈیکسنگ کر سکیں کہ میں اس میں مزید اور کیا کر سکتا ہوں. اس کا موبائل یوزیبلٹی، یا پھر مثال کے طور پر کتنے ٹائم میں یہ اوپر آتا ہے، کون کون سا کانٹینٹ میرے سامنے شو ہوتا ہے، کون سا نہیں ہوتا، اور کتنا ٹائم لگتا ہے. یہ سارا کچھ میرے پاس گوگل کرال میں ہوتا ہے. جتنا زیادہ گوگل کرال کرے گا، جتنا زیادہ گوگل میں کرال ہوگا میرا ویب پیج، اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ سرچ انجن رزلٹ پیج میں میرا جو ویب سائٹ ہوگی وہ رینک کرے گی. یہ اس کا ایک مین پوائنٹ ہے. یہ انشاءاللہ میں کر کے بھی بتاؤں گا آپ لوگوں کو. درمیان کچھ سوال ہو پوچھ لیا کرو آپ لوگ. اچھا اس کے بعد میرے پاس آتی ہے وہ ہے URL انسپیکشن. URL انسپیکشن میرے پاس کیا چیز ہے، تھوڑا سا اس کو مزید ایکسپلین کرتا ہوں آپ لوگوں کو. اچھا یہ میرے پاس ڈائگنوز کرتا ہے 3 چیزوں کو، ٹھیک ہے. اس کو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں آپ لوگوں کو. یہ میرے پاس ڈائگنوز کرتا ہے موبائل، انڈیکس اینڈ ایرر. اگر آپ کی URL پہ انسپیکشن آپ کر رہے ہو، اور اگر مثال کے طور پر اس کی موبائل یوزیبلٹی اتنی نہیں ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہے. کیونکہ زیادہ تر ہمارے پاس جو کہ سرچرز ہوتے ہیں، جو کہ مثال کے طور پر یوز کرنے کے لیے لوگ ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر موبائل پہ ہی لوگ ویب سائٹ سرچ آؤٹ کرتے ہیں. تو ہم لوگ اس کے تھرو، گوگل سرچ کنسول کے تھرو ہم لوگ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس موبائل میں کتنی دیر میں شو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کتنا ٹائم لے رہا ہے یہ اپلوڈنگ میں، میرے پاس شو ہونے میں کتنا ٹائم لے رہا ہے. ایک دوسری چیز میرے پاس آتی ہے وہ ہے انڈیکس ہے. انڈیکسنگ سے بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یار گوگل کرال کر کے کہ میرے پاس اس میں کون سے جو ڈیفالٹس ہیں، یا سوری جو فالٹس ہیں وہ میرے پاس کہاں کہاں آ رہے ہیں.
تو یہ بھی سارا کچھ ہمارے پاس گوگل سرچ کنسول میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میرے پاس آتا ہے سائٹ میپس. سائٹ میپ میں میرے پاس کیا چیز ہے؟ اچھا سائٹ میپس میرے پاس یہ چیز ہے کہ یہ اس کو میں تھوڑا سا آسان کر کے بتاتا ہوں. سائٹ میپ میرے پاس یہ چیز ہے کہ یہ میرے پاس شو کرتے ہیں اسٹرکچر آف ویب سائٹ کو. اسٹرکچر آف ویب سائٹس کو. یہ تو تم بتا سکتے ہو نا یہ کیا چیز ہے؟ اسٹرکچر آف ویب سائٹ. یہ تم انٹرویو میں تم کیا کہو گے اسے؟ اچھا سائٹ میپس میرے پاس یہ ہوتا ہے اسٹرکچر آف ویب سائٹ کو. آپ کی ویب سائٹ کا اسٹرکچر کیا ہے؟ مثال کے طور پر اس میں نے آپ کو جب بلاگ بنانا سکھایا تھا تو اس میں نے آپ کو مثال کر میں ایسی جو ایک ویب سائٹ ہوتا ہے 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے میرے پاس. ایک فرنٹ اینڈ ہوتا ہے ایک بیک اینڈ ہوتا ہے. آپ دیکھو بھول گئے ہو تم. فرنٹ اینڈ میں ہمارے پاس کیا کیا ہوتا ہے؟ فرنٹ اینڈ میں کیا کیا ہوتا ہے؟ فرنٹ اینڈ میں جو ہمیں نظر آتا ہے وہ سارا ہمارا ہاں یوزر انٹرفیس آپ کا فرنٹ اینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے گڈ. اور بیک اینڈ میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ کوڈ ہوتا ہے. تو کوڈ کے ساتھ تو ہمارا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے ہمارا کام کوڈ کے ساتھ نہیں ہے, ہمارا کام فرنٹ اینڈ کے ساتھ ہے. میں تھوڑا سا کوشش کروں کہ میں آسان کر کے بتا دوں تاکہ تم لوگوں کو صحیح سمجھ آ جائے. ہمارا کام ہوتا ہے فرنٹ اینڈ کے ساتھ. اب ہم لوگوں نے فرنٹ اینڈ میں دیکھنا پڑا کہ ہماری یوزر انٹرفیس میں ہمارے پاس ویب سائٹ کا کیا اسٹرکچر ہے. ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا جج آؤٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کو ہمیں گوگل سرچ کنسول کے اندر ہمیں اس کو سیٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ میرے پاس اس کی جو کہ یوزیبلٹی ہے وہ زیادہ سے زیادہ کوئک ہو, آسان ہو, اور کیا کہتے ہیں اس کو انڈیکسنگ میں زیادہ میرے پاس اس کی پرابلم نہ آئے. جو عموماً تو جو نارملی ہوتا ہے 10-11 تک بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا میکسیمم, اور زیادہ نہیں ایڈ کر سکتے, مطلب 15 تک ہوتے ہیں. ویب پیجز کا تو کچھ تو یہ لوگ دے دیتے ہیں نا آپ کو, جس طرح ورڈ پریس ہے تو کچھ پیجز آپ کو دے دیتے ہیں, 5-6 تک دیتی ہے, پھر اس کے بعد آپ کو بائی کرنے پڑتے ہیں. لیکن وہ بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ ورڈ پریس آپ کو دیتے, کچھ پلگ انز ہوتے ہیں اس کے تھرو بائی کرتے ہیں آپ. اس طرح کا کوئی سین ہے. ٹھیک ہے اچھا یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی نا سائٹ میپس. اچھا اس کے بعد میرے پاس یہاں پہ آتا ہے وہ ہے لنکس ہے. لنکس میرے پاس کیا چیز ہوتا ہے؟ لنکس میرے پاس یہ ہوتا ہے کوئی بھی ایکسٹرنل لنک یا پھر مثال کے طور پر پوٹینشیل لنکس ہم لوگ اس کے ساتھ جوڑتے ہیں. ایکسٹرنل لنکس میرے پاس کیا ہوتے ہیں؟ آپ کا سوشل میڈیا کے لنکس بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے پیجز کے بھی لنکس ہوتے ہیں, بیک لنکس بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بھی اس طرح کے لنکس ہوتے ہیں. وہ سارے کے سارے ہم لوگ گوگل سرچ کنسول کے تھرو ہی ہم لوگ اپنی ویب سائٹ پہ آرام سے لگا سکتے ہیں, اور ہم لوگ اس کو مینیج کر سکتے ہیں کہ یار اس لنک کو میں ہٹاؤں یا پھر میں اس کو اپنے پیج پہ رہنے دوں. ٹھیک ہے تو اس میں اچھا کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں گوگل سرچ کنسول کے حساب سے. شروع میں تو آپ لوگ اس طرح کریں گے کہ جب میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو ٹولس تو سب استعمال کریں گے. تو ورڈ پریس پہ آپ لوگ اس طرح کی ایک ویب سائٹ بنا دیں, اس میں آپ کو ورڈ پریس پہ ویب سائٹ بنا سکھا دوں. 14 ڈیز کا فری ٹرائل ہوتا ہے, اس پہ کر لو آپ لوگ پریکٹس. مجھے اتنی نہیں آتی, میں نے تھوڑا بہت کیا ہوا ہے. میں ورڈ پریس سے مجھے ویب سائٹ نہیں بنانی آتی, لیکن میں نے ایک بنائی تھی. میں اس میں ہوتے ہیں ہمارے پاس کچھ ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں نا, اسی کے تھرو بنا دیں گے اور اسی کے تھرو ہم لوگ اس کو سرچ کنسول کے ساتھ ہم لوگ کر دیں گے لنک, سرچ کنسول کے ساتھ لنک کر دیں گے اور پھر اس میں ہم لوگ اپنا کام کر لیں گے. اچھا یہ سارا کچھ ہم لوگ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ساری انڈیکسنگ ہو گئی, URL انسپیکشن ہو گئی, لنکس کو ایڈ کرنا یا پھر ہٹا دینا, یا پھر موبائل کی یوزیبلٹی کو چیک کرنا, یا پھر پرفارمنس میجر کرنا, یہ سارا کام کیوں ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ہاں صحیح ہے. اور ویب سائٹ کو رینک کروانے کے لیے, اور کچھ ویب سائٹ کا کیا کام ہوتا ہے؟
نہیں وہ انفارمیشن تو ہے. اب آپ لوگ مارکیٹر ہو نا, آپ لوگوں کے پاس ایک بندہ آتا ہے کہ یار میرے, چلو یہ سرچ کنسول میں بتا بھی دوں گا آپ لوگوں کو. اگر ایک بندہ ہے, آپ لوگ اس پہ سرچ کنسول پہ اس کی ویب سائٹ کو آپ سارا سیٹ کر رہے ہو اس کے لیے, پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوگا, پرفارمنس چیک کرنے کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ یار اس پہ اتنی ٹریفک آ رہی ہے, اس پہ اتنے لنکس موجود ہیں, اس کی موبائل یوزیبلٹی اتنی ہے, اتنی دیر میں یہ پیج کھلتے ہیں, اس کے فلاں پیج میں یہ, فلاں میں یہ, فلاں پیج میں یہ, اس میں یہ کانٹینٹ پڑا ہوا ہے, ساری آپٹیمائزیشن آپ نے اس کی کر لی. پھر یہ کرنے کے بعد کیا ہوگا, مطلب ہمیں اس کا اینڈ, یہ ہمیں کرنے سے کیا ہمیں مل سکتا ہے, یا ہم لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اچھا یہ ہم لوگ کرتے ہیں ایڈز لگانے کے لیے. اچھا یہ ہم لوگ کرتے ہیں ایڈز لگانے کے لیے. یہ سارا کام ویب سائٹ پہ ایڈ لگانے کے لیے ہوتا ہے. میں نے آپ لوگوں کو پہلے کہا تھا, جیسے ابھی مجھے ایک بندے نے میسج کیا کہ میرے لیے فیس بک پہ ایڈز لگا دو نا, تو میں نے اس کو سب سے پہلی بات کیا کہ میں نے کہا اپنے پیج کا لنک دیں اور مجھے وہ کانٹینٹ بتائیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ انگیجنگ ہے. ٹھیک ہے, پھر اس نے مجھے بتایا تھا, میں خود بھی جا کے چیک کروں گا اور میں اسے ایکسیس بھی مانگوں گا, میں چیک کروں گا اس پہ کتنی انگیجمنٹ ہے, اس پہ CTR ریٹ کیا ہے. اچھا سرچ کنسول پہ پرفارمنس جب ہم لوگ میجر کرتے ہیں نا, کچھ ٹرم سے تو آپ لوگ واقف ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں ہم لوگ کیا کیا چیک کرتے ہیں, CTR, CPC, CPM, پرفارمنس میجرمنٹ میں یہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایڈ ہوں گی اس کے اندر, ریچ ایڈ ہو جائے گی اس کے اندر, آڈینس ایڈ ہو جائے گی, ڈیموگرافکس میں ہمارے پاس لوکیشن ایڈ ہو جائے گی کہ میری ویب سائٹ پہ کہاں سے زیادہ تر لوکیشن آ رہی ہے. ابھی کل میں نے اپنی ڈیموگرافکس چیک کی ہے وہ یوٹیوب کے, میں بڑا حیران ہوا کہ 60% میری جو آڈینس ہے وہ بھارت کی ہے, انڈیا کی ہے. اچھا ہے, یہ میرے لیے اچھا ہے, اچھی بات ہے, انڈیا کے آ رہے ہیں لوگ, میں خود بھی. اچھا وہ پھر میں نے تحقیق کی کہ یہ آ کدھر سے ہیں, اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ میرا لنکڈ ان اکاؤنٹ میں میرا یوٹیوب ایڈ ہے, اور میرے پاس لنکڈ ان میں 5-6 انڈینز ہیں, تو انہوں نے لائک کیا ہوا ہے, پھر ایک نے مجھے میسج بھی کیا تھا واٹس ایپ پہ. اچھا تو اس طرح مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا, میں نے کہا اچھا تو یہ بیچ میں یہ چکر جی. ہاں یہ سارا پروسیس آپ کو کرنا پڑے گا. دیکھو ایڈ آپ کس طرح لگاؤ گے, مثال کے طور پر ایسے اپنے ذہن سے کچھ بتا دو. مثال کے طور پر آپ نے کسی کے لیے ایڈ لگانا, کوئی ایک کلائنٹ آتا ہے آپ کو کہتا ہے کہ یار میری ایک ایڈ ہے, میری ایک ویب سائٹ ہے, اس پہ میں گھڑیاں بیچتا ہوں. ٹھیک ہے, اب آپ وہ کہتا ہے کہ میری ویب سائٹ سے ایڈ لگاؤ, تو آپ کیا کس طرح ایڈ لگاؤ گے اس کے لیے؟ انویسٹیگیشن کرو گے, ان سائٹس دیکھو گے. دیکھو ہم لوگ آنکھیں بند کر کے تو ایڈز نہیں لگا سکتے نا, اس کا کیا نقصان ہوتا ہے. ایک ہمارا بجٹ گیا, جو پیسے لگائیں برباد, پیسہ برباد. ٹھیک ہے, ایک دوسری چیز کیا ہوتی ہے ہمارے پاس, ہمارا کلائنٹ بھی خراب. تیسری چیز کیا ہوتی ہے, ہمارا نام بھی خراب. تو پہلے ہمیں کرنی پڑتی ہے انسائٹس. یہ سارے کام ہم انسائٹس کے لیے کرتے ہیں. میں نے آپ کو مثال دی نا, ہم لوگ فیس بک پہ بھی ایڈ لگاتے ہیں نا, تو اگر کوئی کلائنٹ ہے آپ کو آتا ہے تو آپ سب سے پہلے اس کے انسائٹس کو دیکھو گے کہ کون سا کانٹینٹ اس کا زیادہ انگیجنگ ہے. اگر وہ کہتا ہے یار میرے ہی کانٹینٹ سے لگاؤ, تو اس میں دیکھو کہ کون سا کانٹینٹ زیادہ اچھا کام کر رہا ہے, اور یہ کانٹینٹ میرے ایڈ کی جو کنورژن ہے اس کو لا بھی سکتا ہے کہ نہیں. اب ایک بندہ اس کی ویب سائٹ پہ ٹریفک بھی اچھی آ رہی ہے, سب کچھ ہے, تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی کیا ڈیموگرافکس ہیں, اس کو سب سے زیادہ ویورز کہاں سے آتے ہیں, آڈینس کدھر سے آ رہی ہے, CPM CTR ریٹ اس کی ویب سائٹ پہ کیا ہے. یہ پرفارمنس آپ کو میجر کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ پرفارمنس میجر ہوتی ہے میرے پاس سرچ کنسول پہ. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر اس کے اندر یہ جو باقی چیزیں ہیں نا, انڈیکسنگ, پیج کی انڈیکسنگ جو ہم لوگ کرتے ہیں, یہ آپ کو سمجھ آتی ہے اس کی, یہ کیا چیز ہے انڈیکسنگ؟ انڈیکس سر, یہ انڈیکس میں ہمارے پاس جتنی کوڈنگ ہوتی ہے نا, یہ سب ہم انڈیکس پیج میں رکھتے ہیں. اچھا میں تھوڑا سا آسان کرتا ہوں. آپ لوگ اسٹوریج ڈیوائسز کے تو پتہ ہے نا, ہارڈ ڈسک وغیرہ کا. ہارڈ ڈسک ہمارے پاس پر انڈیکس کے اوپر بیس ہوتی ہے. جب ہم لوگ ہارڈ ڈسک میں سے کچھ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں نا, تو ایکچولی وہ انڈیکس میں پڑا رہتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح ہوتا ہے. دیکھو ہماری یہ ہارڈ ڈسک ہے نا, تو اس کے اندر اس طرح ہمارے پاس سیکشنز بنے ہوتے ہیں. تو یہ جو ایک سیکشن ہوتا ہے نا, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں پر ایک انڈیکس. ٹھیک ہے نا, اس انڈیکس کے اندر سارا کچھ پڑا رہتا ہے. پھر جب ہم لوگ تو اس کو
اس لیے کہتے ہیں ہارڈ ڈسک بیچنی ہی نہیں چاہیے. جو بڑے کلاؤڈ سرورز ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں اپنی ہارڈ ڈسک کے ساتھ, پرانی ہارڈ ڈسک کے ساتھ اس کو یہ لوگ ڈرل کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بیچ میں سے دوبارہ ریکور ہو سکتا ہے. طریقہ کار پھر اس کا کیا ہوتا ہے, پھر ہم لوگ کیا اس کو شفل کرتے ہیں, پھر انڈیکس کو شفل کرتے ہیں ہم لوگ, اس کو کہتے ہیں انفرینچمنٹ, اس کی کر دیتے ہیں. اچھا, یہ انڈیکس ہمارے پاس ویب سائٹ میں بھی ہوتا ہے. اس ویب سائٹ کی پر انڈیکس کے اندر ہماری ڈیٹا باڈی ہوتی ہے. اس وجہ سے ہم لوگ جب انڈیکسنگ کرتے ہیں نا تو وہ بھی انڈیکسنگ ہم سرچ کنسول پہ کرتے ہیں. اس انڈیکسنگ کی مدد سے ہم لوگ یہ پتہ لگاتے ہیں کہ میرے ویب سائٹ پیج پہ ایرر کیا ایرر کہاں پہ ایرر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اس ایرر کو ہم لوگ ریموو کرتے ہیں. تو سب سے پہلا کام کیا ہوگا سرچ کنسول کا؟ نہیں, پرفارمنس میجر کرنا. اچھا, پھر اس کے بعد یہ باقی کے کام پھر بعد میں ہمارے پاس انڈیکسنگ کرنا کہ کوئی ویب سائٹ میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, ایرر تو نہیں ہے. یو آر ایل کی انسپیکشن کرنا کہ موبائل بھی صحیح کھلتا ہے کہ نہیں کھلتا. یہ میں بہت آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں. میں تم لوگوں کو گارنٹی کہتا ہوں, تم لوگ کسی اور کی تم لوگ ویڈیو دیکھو گے نا 2-3 گھنٹے کی, اس میں اتنے مشکل ورڈز انہوں نے بولے ہیں تم لوگوں کو, یہ کیا لکھا ہوا ہے اس نے. اچھا, میں تم لوگوں کو بہت آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں. دوسری چیز میرے پاس آتی ہے, ہم لوگ انسپیکشن کرتے ہیں اپنے یو آر ایل کی ڈیسک ٹاپ کے اوپر بھی, موبائل کے اوپر بھی, ٹیبلیٹس کے اوپر بھی. اسی طرح ہم لوگ اس کی انڈیکسنگ وغیرہ کر لیتے ہیں اپنے یو آر ایل کی, آیا یہ صحیح کھل بھی رہا ہے کہ نہیں. اب جیسے میری ویب سائٹ ہے نا, تو اب اس کی انڈیکسنگ نہیں ہوئی تو وہ مسئلہ کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب میں سرچ بار میں لکھتا ہوں ڈائریکٹ اپنی ڈومین تو وہ نہیں کھولتا. آپ لوگ میری اگر ڈومین سرچ کریں لکھیں تو وہ نہیں کھولے گا, faroukmehmood.com. کیوں نہیں کھولے گا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کی یو آر ایل انسپیکشن نہیں ہوئی. تو جب میں اس کی یو آر ایل انسپیکشن کروں گا اور وہ انڈیکسنگ میں درست کروں گا تو پھر اس کے بعد میری یو آر ایل کھلے گی. کس طرح؟ کس کو میں اپنی ویب سائٹ دوں گا یہ بتاؤں مجھے تم. ویسے اس کے اندر آپشن ہوتا ہے, مثال کے طور پر اگر میں اپنی ڈومین اس کے اندر ڈال دوں نا تو اس کے اندر میں اختیارات دے سکتا ہوں, میل کے تھرو ایکسیس میں دے سکتا ہوں. لیکن کسی کو ایکسیس دے دینا اس طرح وہ اختیار تاغیل اور کو نواگ اختیار اپنے سے آپ لوگ اس طرح کرو. شروع میں آپ لوگ کو طریقہ بتاؤں گا, غم مت کرو, ٹینشن نہیں لینی. ورڈ پریس سے بنتا ہے ہمارے پاس فری اکاؤنٹ ٹرائل بیس, 14 ڈیز کا ٹرائل ہوتا ہے. آپ کو وہ ڈومین دیتے ہیں اپنی, مثال کے طور پر farouk.wordpress.com, اس میں بس ایک ایکسٹینشن ایڈ ہو جاتی ہے. اس طرح بلاگر اکاؤنٹ میں نے آپ کو سکھایا تھا نا ڈومین بنانا, .blogspot.com ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح ورڈ پریس بھی آپ کو دیتی ہے, ٹھیک ہے. اگر جس کا بلاگ اکاؤنٹ ہے تو وہ اپنے بلاگ اکاؤنٹ پہ ہی پریکٹس کر سکتا ہے. جس نے بلاگز آپ سب نے بنائے ہوئے نا تو آپ اپنے بلاگز پہ ہی پریکٹس کر لیں, اور جس کا نہیں ہے وہ ورڈ پریس پہ بنائے گا. ورڈ پریس کا بھی میں آپ کو بتا دوں گا. اس میں ہوتے ہیں پلگ انز ہمارے پاس, اس کے اندر میں اس کو بھی اب نوٹ کروں گا سر, تو تمہیں میں دیتا ہوں ہوم ورک, پھر تم کر کے لانا, ٹھیک ہے نا. ادھر بتا بھی دینا تم, ٹھیک ہے. چھوٹی نہیں کرنی نہیں, یہ اچھا اگر تمہیں آتا ہے تو تم ہمیں ویب سائٹ بنانا سکھاؤ. ویب سائٹ نہیں بنانا سکھاؤ گے, تم ہمیں کیا کرنا سکھاؤ گے. میں تمہیں بتاؤں گا تم نے ہمیں کیا بتانا ہے. ابھی نہیں, ابھی 2-3 دن ہے, لا آرام سے. میں تمہیں پھر کہوں گا تم نے باقاعدہ پریزنٹیشن بنانی ہے اس پہ, اچھا ٹھیک ہے, اور پھر بتانا ہے. وہ اس میں ٹائم ہے. اچھا, میں کہاں تھا؟ ہاں, ویب سائٹ پہ آپ لوگوں نے جب بنا لو گے اکاؤنٹ تو آپ لوگوں کو فری ڈومین مل جائے گا. اس فری ڈومین کو ہم استعمال کرتے ہوئے ہم لوگ سرچ کنسول پہ کام کریں گے. شروع میں تو آپ کو زیرو پرفارمنس بتائے گا, کوئی میٹرکس آپ کو نہیں بتائے گا. کچھ چیزیں آپ کر سکتے ہو اس میں, یہ جو چیزیں ہیں نا, یو آر ایل انسپیکشن ہو گئی, سائٹ میپس ہو گئے, لنکس ہو گئے, موبائل یوزیبلٹی ہو گئی اور انڈیکسنگ ہو گئی, یہ آپ کر سکتے ہو اس میں, ٹھیک ہے نا. اور پرفارمنس میجر ہے تو اس کے لیے پھر یہ ہوگا کہ میں آپ کو کچھ پریزنٹیشنز دوں گا, اس کے تھرو آپ لوگ پرفارمنس, ادھر میں بتاؤں گا پرفارمنس آپ لوگوں کو تصویر کی شکل میں, اور آپ لوگ مجھے آن دا اسپاٹ لکھ کے دو گے کہ اس کی کیا ہمارے پاس میجرمنٹ آ رہی ہے اپنے پاس وہ اس میں پیج پہ, ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی؟ تو ایکچولی سرچ کنسول کا یہ کام ہوتا ہے. ہم ویب سائٹ کو میجر کرتے ہیں, کسی کی بھی ویب سائٹ کو ہم میجر کرتے ہیں, اور پھر ویب سائٹ کو میجر اینڈ اس کی اسیسمنٹ کرنے کے بعد ہم اس پہ ایڈ چلا دیں. تو اسی طرح ایڈز نہیں چلے جائے. تو دیکھو گوگل ایڈس تو تم لوگوں نے سیکھ لیا ہے, لیکن گوگل ایڈس کس پہ چلاؤ گے؟ ویب سائٹ پہ چلاؤ گے نا. تو اگر ویب سائٹ یہ کام تم لوگوں کو نہیں آتا نا
تو تم لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی ایڈس چلانے کے لیے. سمجھ آ گئی؟ اس لیے گوگل ایڈز اور ویب سائٹ کا کام تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اچھا اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں. ایک ہے یہ HTML اور ایک یہ URL انسپیکشن. یہ میں تم لوگوں کو کل ان ڈیٹیل انشاءاللہ بتاؤں گا اللہ نے چاہا تو, کیونکہ یہ تھوڑا سا اس میں یہ جب ہو جائے گوگل سرچ کنسول, اس کے بعد ہمارے پاس دوسری چیز آتی ہے وہ ہے آف پیج SEO. ابھی تک میں آن پیج SEO پہ لگا ہوا تھا. اچھا آن پیج SEO پہ جتنی بھی SEO میں نے آپ کو کرائی وہ آن پیج تھی, ٹھیک ہے نا, وہ ٹھیک ہے نا. اب ہم لگیں گے آف پیج SEO جس میں ہمارے پاس گیسٹ پوسٹنگ, بیک لنکس اور ہمارے پاس ٹیکنیکل SEO, یہ سارا کچھ ہمارے پاس آف پیج میں آتا ہے. لیکن وہ بعد میں کریں گے. ابھی ہم لوگ گوگل سرچ کنسول پہ آتے ہیں. اچھا یہ تو سمجھ گئے نا تم لوگ؟ کوئی سوال ہے کسی کا؟ سر یہ گوگل سرچ کنسول جو ہے یہ گوگل پر ایڈ ہاں اس کی جیسے ہاں, یہ گوگل سرچ کنسول جس طرح ہمارے پاس گوگل کے مختلف پروڈکٹس ہیں, ٹھیک ہے نا, گوگل کے پروڈکٹس ہیں نا ہمارے پاس, گوگل اینالیٹکس, اس طرح گوگل ٹرینڈس, اس طرح گوگل سرچ کنسول بھی ایک پروڈکٹ. اس پہ ہم اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے اور اکاؤنٹ بنانے کے بعد اپنی ویب سائٹ کو, اپنی ڈومین کو سرچ کنسول کے ساتھ لنک کر دیں گے. سمجھ آ گئی؟ لنک کرنے کے بعد پھر یہ سارے کام ہم کریں گے. اس میں کیا کیا کام کریں گے؟ پرفارمنس میجر کریں گے, HTML اپنی ویریفائڈ کر لیں گے, گوگل نہیں یہ تو نہیں ہے. اچھا پھر اس کے بعد ہم لوگ اس میں جو اس کی انڈیکسنگ ہے وہ کر لیں گے, URL انسپیکشن کر لیں گے, سائٹ میپس کر لیں گے, لنکس ایڈ کر دیں گے, اور موبائل یوزیبلٹی ہم لوگ اس کے اندر سیٹ کر لیں گے. سر یہ تو صرف گوگل ایڈس کے لیے نا, FB ایڈس, انسٹا ایڈس کے لیے تو نہیں, اس میں سے ویب سائٹ ہوتا ہے. انسٹا کے ادھر سے آ گیا. انسٹا کے لیے دونوں ان کی اپنی اپلیکیشن ہے نا میٹا ایڈس کی. وہ جو فیس بک اور انسٹا ہے نا وہ جدا پروڈکٹ ہے. دیکھو تم لوگ اس چیز کو سمجھو, سوشل میڈیا جو ہے نا وہ الگ چیز ہے. سوشل میڈیا میں سارے پروڈکٹس ہیں ہمارے پاس. گوگل ہے, گوگل کے اپنے پروڈکٹس ہیں. گوگل کے کیا کیا پروڈکٹس ہیں؟ یوٹیوب اس کا پروڈکٹ ہے, گوگل ایڈورڈز اس کا پروڈکٹ ہے, گوگل ایڈسینس اس کا پروڈکٹ ہے, گوگل اینالیٹکس اس کا پروڈکٹ ہے. فیس بک ہے تو فیس بک کی کمپنی کا نام کیا ہے؟ میٹا. میٹا نہیں میٹا کمپنی کا نام ہے. تو میٹا میں مختلف پروڈکٹ, فیس بک, انسٹاگرام, میٹا سوٹ, فیس بک ایڈس, نیچر, یہ سارے ہمارے پاس پروڈکٹس ہیں. سر اگر ہم یوٹیوب پر ایڈس لگائیں گے تو یہ ہوگا؟ ہاں نہیں یوٹیوب نہیں, ویب سائٹ. یوٹیوب کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, ویب سائٹ کی بات ہو رہی ہے. اچھا سرچ کنسول میں ویب سائٹ میجر ہوتی ہے ہمارے پاس. اگر آپ لوگوں نے ویب سائٹ پہ ایڈ لگانی ہو نا, اچھا اس کا جو فائنل چیز ہوتی ہے نا, یہ آخری بات بس سن لو, بس پھر میں آف کرتا ہوں تاکہ پھر ہم لوگ پریکٹیکل پہ شروع ہوں. اچھا اس کا جو فائنل کرکس ہمیں ملتا ہے نا وہ ہے میرے پاس ڈیٹا ڈریون. کیا میں نے لکھا ہوا ہے بس, ٹھیک ہے, ڈیسیشن, ٹھیک ہے نا. ڈیٹا ڈریون ڈیسیشن میں ہمارے پاس 3 چیزیں آتی ہیں اس میں ہمارے پاس. اچھا ایک سب سے پہلی چیز یہاں پہ دیکھو, ڈیٹا جب ہم لوگ اب ہم لوگوں نے گوگل سرچ کنسول پہ کام کر لیا, ہمارے پاس ساری میجرمنٹس آ گئی, ٹھیک ہے نا. اب ہم لوگ اس سے کیا ڈرائیو کریں گے؟ سب سے پہلی چیز ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسٹریٹجی, ٹھیک ہے نا, ایک چیز. دوسری میرے پاس آتی ہے کنٹینٹ کریشن, اور تیسری چیز میرے پاس اس کے اندر آتی ہے, یہاں پہ میں نے لکھی ہوئی ہے ویب سائٹ. تیسری چیز میرے پاس آتی ہے وہ ہے ویب سائٹ امپروومنٹ. اچھا یہ سارا ڈیٹا ڈرائیو کرنے کے بعد ہمارے پاس 3 چیزیں آتی ہیں.
اب آپ نے پاس مثال کے طور پر پرفارمنس میجرمنٹ لے لی، تو اس سے آپ کیا کر سکتے ہو، آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے کوئی بھی اچھی اسٹریٹجی آپ بنا سکتے ہو. مثال کے طور پر آپ کو لوکیشن پتہ چل گئی، آپ کو آپ کی آڈینس پتہ چل گئی، آپ کو آپ کی جو سی پی سی ہے یا سی ٹی سی ہے وہ پتہ چل گئی، تو آپ اس کے لیے کوئی بھی اسٹریٹجی بنا سکتے ہو کہ اب میں نے ایڈ اسٹریٹجی کس طریقے کی لگانی ہے، کتنا سی پی سی پہ لگانی ہے، کتنا سی ٹی سی لگانا ہے، کون سی لوکیشن پہ لگانی ہے، کون سے کانٹینٹ کو میں نے ایڈ پہ لگانا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کون سے ویب پیج پہ لگانا ہے. مثال کے طور پر ویب سائٹ اس میں 5 پیجز ہیں، تو کس پیج کو میں نے چوز کرنا ہے اور کس پیج کو میں نے ٹارگیٹ کر کے کون سی جگہ پہ میں نے لگانا ہے. تو ایک اچھی اسٹریٹجی بنانے کے لیے آپ کے پاس اچھی انسائٹس ہونا ضروری ہے. ادھر میں لکھ بھی لیتا ہوں یہاں پہ، اچھی اسٹریٹجی بنانے کے لیے آپ کے پاس اچھی انسائٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. دوسری چیز آتی ہے کانٹینٹ کریشن. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے، مثال کے طور پر ویب سائٹ پہ آپ کے پاس آرٹیکلز بھی ہیں، بلاگز بھی ہیں، فوٹوز بھی ہیں، ویڈیوز بھی ہیں، لیکن اب آپ دیکھو گے کہ کون سا کانٹینٹ میرے پاس زیادہ انگیجنگ ہے، کس کانٹینٹ کو لوگوں نے پسند کیا ہے. تو آپ کے لیے کانٹینٹ کریٹ کرنا فیوچر کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اب یہ فارمولہ آپ لوگ کسی بھی پلیٹ فارم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی پلیٹ فارم ہو. آپ لوگ دیکھو کہ کون سا کانٹینٹ انگیجنگ ہے، اس طرح کا کانٹینٹ اور بنا لو، یا اس سے ملتا جلتا کانٹینٹ اور بنا لو، تو آپ کے لیے کانٹینٹ کریشن کا پروسیس مزید آسان ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد آتی ہے ویب سائٹ امپرومنٹ. جب یہ ڈیٹا ہمیں مل گئی تو ہم لوگ اپنی ویب سائٹ کو مزید امپروو کر سکتے ہیں. اب اس میں مزید کیا کام کر سکتا ہوں کہ میں اس کو اچھا کروں، یہ سارا کچھ بھی ہمیں اس کی ڈیٹا سے ہی حاصل ہوتا ہے. سمجھ آ گئی آپ سب کو؟ نہیں سمجھ آئی؟ کیا سمجھ آئی ہے آپ کو؟ کیا سمجھ آئی ہے؟ تو سب پوچھ بھی. آپ نے کوئی ویب سائٹ بنائی ہے آج تک؟ ہاں، پریکٹس کس پہ کیا، کس ٹول پہ کیا؟ پانی پینا. ہاں، ویژول اسٹوڈیو پہ کیا آپ نے؟ تو کس ٹائپ کی ویب سائٹ بنائی ہے؟ سر میں نے ڈیش بورڈ بنایا تھا. صرف ڈیش بورڈ ابھی تک بنایا ہے؟ اس میں اندر ہاں، لاجکس تھے. اچھا. تو کوڈنگ کرتے ہو تو کون سا پروگرام یوز کرتے ہو؟ سر میں HTML CSS PHP سی ایس ایس پہ کام کرتے ہو؟ CSS بھی یوز کیا. یہ بند کر دو یار، بند.